آپ گھر سے نکلے، آپ نے کہا بسم اللہ توکلت علی اللہ، اس پہ آپ کا کتنا خرچ آیا؟ آپ نے کتنے پیسے خرچ کیے؟ آپ کو گارڈ چاہیے، آپ کو گارڈ چاہیے، آپ کو مددگار چاہیے، آپ چاہتے ہیں آپ کے کام بنے، آپ مولوی صاحب کے پاس آتے ہو، آپ اللہ کے رسول سے کیوں نہیں پوچھتے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے گھر سے نکلو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کہہ دو، یا بسم اللہ توکلت علی اللہ یہی بھی کہہ دو بولتے ہیں، لیکن پورا کہہ دو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت۔ یہ کہتے ہی فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کفیتا وہدیتا، کفیتا وہدیتا، اور تنحت عنک الشیطان، جس کام کے لیے جا رہا ہے اس میں تیری رہنمائی کی گئی اور اس کام کے ہونے میں تیری کفایت کی گئی، تو جس مقصد کے لیے پورا ہو جائے گا اور شیطان کو تجھ سے دور کر دی گئی۔ 3 باتیں فرشتے اس دعا کے کہنے پر آدمی کو وہیں کھڑے کھڑے بتاتے ہیں۔ یہ پیغمبر فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ہم نے کتنے گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں؟ گھر میں داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم کہنے کا حکم ہے، السلام علیکم زور سے کہو، کہنے کے بعد سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھ لو۔ اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا، اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا، تنگی نہیں آئے گی، پریشانی نہیں آئے گی، شیطان بھاگ جائے گا، آفتیں بلائیں نکل جائیں گی۔ السلام علیکم اس کے کہنے سے ہی آپ کے گھر میں خیر آ گئی۔ آپ نے یہ کیا؟ آپ نہیں کرتے، اور آپ کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ آپ نے اس طرف رخ نہیں کیا، اس طرف آپ اللہ کے بن نہیں، اللہ کے بنو، اور اللہ کے بننے کے لیے پہاڑوں کو سر نہیں کرنا، اپنی ترتیب کو بدلنا ہے۔ آپ گانا گاتے ہوئے گھر میں جاؤ گے تو شیطان آئیں گے، آپ گالی دیتے ہوئے گھر میں جاؤ گے تو شیطان آئیں گے، آپ جانوروں کی دندناتے جاؤ گے تو شیاطین آئیں گے، اللہ تو نہیں ملے گا۔ اللہ ملے گا اس چیز پر جو اللہ نے بتایا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کر کے دکھلایا۔ میرے دوستوں، وقت اتنا نہیں ہے، میں اب مزید وہ نہیں کروں گا، صرف اتنی بات عرض کر رہا ہوں، درخواست ہے آپ سے دامن کھول کے کہ کل ہم پچھتائے سر پیٹے روئیں، آج ہی آنکھیں کھول کر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیں، آج ہی ہم مسلمان بن جائیں، آج ہی ہم دین کو اختیار کر لیں، ہم اللہ کے بندے اور نبی کی امتی بن جائیں۔ اللہ کی عبادت کو اختیار کرنا اللہ کا ذکر ہے، دوسری چیز شکر ہے، اس کو اختیار کر لیں، ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے والے بن جائیں، ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے والے، شکر کریں گے اللہ نعمت کو بڑھائے گا، ناشکری کریں گے اللہ پاک ناراض ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ صبر ہے۔ وہ صبر کیا ہے؟ اوامر پہ چلنا، نواہی سے بچنا، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکنا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ کرنا، جس سے حضور نے روکا اس سے رکنا، اس سے رکنا۔ ایک بات آپ کو بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب المصافحہ، مصافحے کا باب بند ہے، اس مصافحے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ کیا تو آپ نے دونوں ہاتھوں سے کیا، یہ دونوں ہاتھ، یہ مصافحہ ہے۔ اچھا، کچھ شیطان کہتے ہیں یوں کرو، یہ بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں، وہ بخاری کو نہیں مانتے، یہ بخار والے ہیں، یہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ۔ اس حدیث کو نقل کر کے اگلا باب امام بخاری نے باندھا ہے کہ اس دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنے والوں کے متعلق ان میں وہ صحابہ، تابعین اور ان کے نام نکل کیے کہ وہ جب مصافحہ کرتے تھے دونوں ہاتھوں سے کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ جب تم کسی مسلمان سے ملتے ہو اور اس سے مصافحہ کرتے ہو، السلام علیکم، یہ صدقہ ہے۔ تو دوسری چیز شکر ہر حال میں کرو، اور تیسری چیز صبر، اوامر پہ چلنا صبر، نواہی سے بچنا صبر۔ اعلیٰ درجے کا صبر یہ ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالحق وصبر۔ ان میں سے پھر دوسری چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو دنیا کے مصائب اور پریشانیاں ہیں ان میں بھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستو، پہلی چیز کیا آ گئی؟ ذکر ہر حال میں کرو، ہر حال میں اللہ کے بندے بن کے رہو، شکر کرو اللہ کی نعمت پر، جو نعمتیں اللہ نے دی، ایمان کی نعمت پر نماز پڑھ لو تو اللہ کا شکر کرو، اللہ تیرا شکر ہے تو نے توفیق دی، اور یا اللہ میں نے اس فریضے کو ادا کیا۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ صبر،
صبر کو اختیار کرنا، صبر کے اعتبار سے اپنے آپ کو صبر پر لے کے آنا. اور چوتھی چیز جو اہم ہے اور بہت ضروری ہے وہ ہے استغفار. وہ کیا ہے؟ استغفار. اس لیے کہ ہم کمزور ہیں اور ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہوں گی، اور یقیناً ہوں گی. ہم کوتاہ اور کمزور ہیں. استغفار سے ان چیزوں کو اللہ دھو دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے صحیفے میں کثرت سے استغفار ہو وہ خوش نصیب ہے. طوبیٰ لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا. اور حضور نے فرمایا کہ وہ آدمی ناکام نہیں ہوگا جو استغفار کرتا ہو. اور قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم يستغفرون. یہ مکہ کے کافروں کے متعلق اللہ نے کہا کہ آپ ان کے اندر ہوں ہم ان کو عذاب دیں. ایک تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بھی موجود ہوں ہم عذاب بھیج دیں، نہیں ہو سکتا. دوسری چیز وما كان الله معذبهم يستغفرون. جب تک یہ استغفار کریں گے ہم عذاب نہیں دیں گے. جب تک استغفار کریں گے عذاب نہیں آئے گا. تو استغفار سے بہت ساری چیزیں حل ہو جاتی ہیں. اس کو اختیار کرنا ہے. اور جس طرح کہ ہم نے آج کی شب میں یا اس سے پہلے رمضان مبارک میں وہ کیا، اب باقی ماندہ اعتبار سے بھی ہم کوشش کریں. اور عید کی رات جو ہوتی ہے وہ اہم ترین رات ہوتی ہے. اللہ کے خزانوں سے شب قدر ہے. اور دوسری عید کی رات، عید کی رات اللہ کے خزانے کھول کر اللہ پاک تقسیم کرتے ہیں. کھول کر فرشتوں سے کہتے ہیں بس دو، دیتے جاؤ. اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، انعام کی رات. یعنی اللہ پاک انعامات دینا چاہتے ہیں. جو بندگی کرنے والے ہیں، جو کھڑا ہے، جو رو رہا ہے، جو دعا مانگ رہا ہے، اللہ کہتے ہیں دیتے جاؤ. جو کہتے ہیں آپ اتنا رمضان کے اس اختتام پر خوش ہو کر اللہ پاک اپنے بندوں کے روزے داروں کے روزوں پر فرشتوں سے کہتے ہیں دیتے جاؤ دیتے جاؤ. اس لیے اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں. تو اس لیلۃ الجائزہ کے اعتبار سے بھی ہم اہتمام کریں اور باقی بند اوقات کے اعتبار سے بھی اہتمام کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پوری زندگی کی ترتیب کو اللہ اور اس کے رسول کی ترتیب پر لانے کی نیت کریں. کرتے ہیں بھائی سب اس کی نیت؟ درود شریف پڑھ لیں. الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله علانيته وسره. تعلم ما في أنفسنا ولا نعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب. اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من عمرنا. اللهم ارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم بديع السماوات والأرض ويا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن بجلال وجهك وعظيم سلطانك أن تنور بكتابك بصرنا وأن تطلق به لساننا وأن تفرج به همنا وغمنا وهمومنا وغمومنا، فإنه لا يعيننا على الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنا بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك رب فظللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأعمال فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام والمسلمين فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك ونتوب إليك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك
والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا ومرضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى واجعلنا من الهادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعدواتك من خالفك اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان اللہ ہم تیرے بندے ہیں تو ہمارا رب ہے اللہ ہم تیرے بندے ہیں تو ہمارا رب ہے ہم اقرار کرتے ہیں تیرے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں رب نہیں اے اللہ ہم تجدید ایمان کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ ہم تجدید اقرار کرتے ہیں اپنے کرم سے فضل سے ہمارے اس تجدید ایمان کو اقرار کو قبول فرما کر ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما اس مبارک شب کے اندر اس گھڑی میں یا اللہ جہاں قبولیت کے اعتبار سے قبولیت عامہ ہے تیرے ہاں ہم قبولیت کے قابل نہیں تب بھی اے اللہ تو ہم پر رحم فرما کرم فرما احسان فرما ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی یا اللہ عمدن کیے خطاً کیے نسیانن کیے یا اللہ جس حال میں ہم سے جو گناہ صادر ہوئے اے اللہ اجتماعی انفرادی ان سب گناہوں کو معاف فرما اے اللہ آج تک ہم تیرے نہیں بنے یہ سب سے بڑا جرم ہے اے اللہ تیرے دشمن اور اپنے دشمن شیطان کو ہم نے دشمن نہیں سمجھا اس کو دوست بنائے رکھا اس جرم کو معاف فرما اے اللہ ہمیں اپنا بنا اپنے حبیب کا بنا اے اللہ ہمیں کلمے والا بنا اے اللہ کلمے پہ کھڑا فرما کلمے کی زندگی نصیب فرما کلمے کی سوچ فکر عطا فرما کلمے والا غم نصیب فرما کلمے والا عمل نصیب فرما کلمے والا کام نصیب فرما کلمے کی ترتیب پر اے اللہ جینا نصیب فرما اور کلمے پر موت نصیب فرما اے اللہ اپنے کلام کا نور ہمیں عطا فرما اس کے نور کی برکت سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی تمام بگڑیاں بنا دے مسائل کو حل فرما دے پریشانیوں کو دور فرما الجھنوں کو ختم فرما اللہ ہم بہت بہک گئے اپنے فضل کا معاملہ فرما ستاری غفاری کا معاملہ فرما تیرے سامنے دامن پھیلائے خطا کار ہیں گناہ گار ہیں روسیہ ہیں لیکن اے اللہ اس شب میں تیرے گھر میں آئے یا اللہ تیرے سامنے مسکین ہیں فقیر ہیں ضعیف ہیں ناتواں ہیں عاجز ہیں یا اللہ تیرے تو ہیں تو نہیں ہمیں بنایا تیرے سوا تو ہمارا کوئی نہیں ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اگرچہ نافرمان امتی پر تو رحم فرما تو کرم فرما احسان فرما یا اللہ ہمیں مزید رسوائیوں سے بچا مزید ذلت سے بچا مزید یا اللہ خسارے سے بچا مزید نقصان سے بچا یا اللہ مزید دوریوں سے بچا اب تو ہمیں اپنا بنا اور تو ہمارا بن جا ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق نصیب فرما حضور کی محبت سے ہمیں سرشار فرما حضور کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرما اے کریم اللہ تو بلال کو صہیب کو سلمان کو صحابہ کو لانے والا تابعین تبع تابعین کو لانے والا وہ بھی اللہ تیرے بندے تھے اور یا اللہ ایسے ہی آدم کی اولاد ہے ہم بھی اللہ تیرے بندے ہیں اور آدم کی اولاد ہیں ہمیں بنانے والا بھی تو ہے اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما ہم فتنوں کے دور سے گزرے ہمارے ایمان کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی گھر بار کی اولاد کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے مساجد کی مکاتب کی مراکز کی خانقاہوں کی حفاظت فرما ہمارے گھروں کی حفاظت فرما ہمارے اللہ کاروبار کی حفاظت فرما ہمارے اللہ عزتوں کی حفاظت فرما یا اللہ ہمیں مخلوق میں اپنے کسی بھی غیر کے حوالے نہ فرما ہمیں ہمارے نفسوں کے اور شیطان کے حوالے نہ فرما کہ اللہ بہت ہو چکا اب تو کرم کر دے اب تو احسان فرما ہی دے اللہ ہمارے اس کہنے میں
کہ اللہ تیری بارگاہ کے اعتبار سے تو کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس. یا اللہ جیسے شیخ سعدی فرمایا ہم وہ تاجر ہیں کہ جن کی ساری پونجیاں بیکار ہیں اور جن کے سکے کھوٹے ہیں. یا اللہ ہمارے پاس عمل کے اعتبار سے عمل کھوٹا ہے، سکہ کھوٹا ہے، عمل کے اعتبار سے بھی کوئی چیز نہیں ایسی جو تیری بارگاہ میں تیری شاہ نشان ہو، پر اس کے بغیر چارہ نہیں، گزارا نہیں، اس کے بغیر ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں. اے اللہ اپنے فضل سے، کرم سے، اس بابرکت رات کی برکت سے ہماری بات کو، ہماری دعا کو سن لے، ہمیں اپنا بنا کر ہماری تمام مصیبتوں کو حل فرما، پریشانیوں کو دور فرما، الجھنوں کو ختم فرما، ہمارے گھروں کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے دوستوں کی، ہمارے عزیزوں کی، ہمارے محسنوں کی. اے اللہ ہر حاجت کو پورا فرما، ضرورت کو پورا فرما، دنیا آخرت کی سرخوئی نصیب فرما، سعادتیں، برکتیں، محبتیں نصیب فرما. ہم سے جو کوتاہیاں اے اللہ تیری مخلوق کے حق میں، اپنے اقربا کے حق میں ہوئی، رشتہ داروں کے حق میں کسی کا بھی ہم سے دل دکھا، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، تو اس کی سبیل پیدا فرما، اس کے ازالے کی شکل پیدا فرما، اس میں ہماری دستگیری فرما، مدد فرما، نصرت فرما، اعانت فرما، اور دنیا میں رخصت ہونے سے قبل تو ہم سے راضی ہو کر اے اللہ تمام امور کو پورا فرما اور عافیت مقدر فرما. اے اللہ اس مبارک جمعے کی شب میں تیرے سامنے دامن پھیلائے ہمیں محروم نہ فرما، اپنے گھر سے ہمیں خالی نہ لوٹا، ہمارے دامن امید کو بھر دے، ہماری تمام ضرورتوں کی یا تو کفالت فرما لے، اور پوری امت مسلمہ کی یا اللہ پریشانیوں کو دور فرما. اہل غزہ اس وقت مشکلات میں گرے ہیں، یا اللہ ہمارے دوسرے بھائی پاکستان کے کونے کونے میں، یا اللہ دوسری جگہوں پر، بلوچستان میں ہر جگہ پر آگ لگی، اپنے فضل سے، لطف و احسان سے سب پر رحم فرما، ان سب پر کرم فرما، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ فرما. آپس میں اے اللہ کلمہ گو ہونے کے ناطے سے تو ہم پر رحم فرما کر ان چیزوں کو ختم فرما دے، نفرتوں کو ختم فرما، خون کو ختم فرما، وطنیت، عصبیت، لسانیت، قومیت کے بتوں کو توڑ کر ہمیں محمد رسول اللہ والا بنا، ہمیں کلمے والا بنا. اے اللہ اپنے فضل سے، لطف اور احسان سے ہمارے جتنے محسنین ہیں، معاونین ہیں، جس نوع میں ہم پر جس کا احسان ہے تو اس کو دونوں جہانوں میں بہترین بدلہ نصیب فرما. اپنے شہنشان ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما. ہمارے جتنے بیمار گھروں میں، اسپتالوں میں ہیں، یا اللہ جس لوگ کی بیماری مبتلا ہو، اپنے لطف و کرم سے ان کی بیماری کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ سے مبدل فرما. اے رحیم و کریم رب اپنے فضل سے ہمارے محسن بھائی شعبان لٹ صاحب ان کی اہلیہ کو صحت عطا فرما. اے اللہ بھائی، یا اللہ عرفان کی والدہ والد کو صحت عطا فرما. اے اللہ اس کے علاوہ جتنے بیمار، جس نوع کی بیمار ہے وہ بچہ ہے، اللہ وہ بیمار ہے، اس کے علاوہ جو کینسر کے مریض ہیں، دل کے مریض ہیں، یا اللہ دماغ کے اعتبار سے تکلیف ہے، سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. اور یا اللہ جتنے ہمارے اللہ آئزہ ہیں، اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، دنیا سے گزر چکے قبروں میں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، نعیم ملک کی بھی مغفرت فرما، اس کو اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما. اے کریم اللہ اپنے فضل سے، لطف اور احسان سے الہ العالمین دنیا بھر میں جتنے معتکفین نے اعتکاف کیے سب کے اعتکاف کو قبول فرما. اس عمل کو ان کے لیے، پوری امت کے لیے خیر کا باعث بنا، برکت کا باعث بنا، راحت کا باعث بنا، ہدایت کا باعث بنا، نجات کا باعث بنا. یا اللہ جتنے یا اللہ بیت اللہ شریف کے اندر ہے، یا اللہ عمرے میں مصروف ہے، یا اللہ طواف میں ان کے عمل کو قبول فرما، ان کی دعاؤں میں ہمیں حصہ نصیب فرما. اور جو جانے والے تھے یا اللہ رکاوٹیں اپنے فضل سے ان رکاوٹوں کو تو دور فرما دے، کسی کو بھی اپنے گھر سے محروم نہ فرما، اور ہمیں بھی بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرما. یا اللہ ہمیں بھی بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرما، اور اس کے آداب کے اعتبار سے ہمیں وہاں کا ادب نصیب فرما، احترام نصیب فرما، عظمت نصیب فرما، اپنے گھروں کی عظمت نصیب فرما، اپنے دین کی عظمت نصیب فرما، قرآن کی عظمت نصیب فرما، علماء کی، مدارس کی عظمت ہمیں نصیب فرما. ہمارے دلوں میں ہر مسلمان کے لیے محبت کا جذبہ پیدا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر سے وہ یا اللہ کدورتوں کو، نفرتوں کو، یا اللہ حسد کو، کینوں کو ختم فرما دے. یا اللہ ایثار احسان ہمیں عطا فرما، تقوی توکل ہمیں نصیب فرما. یا اللہ ہمیں حسد اور حاسدوں سے بچا، ظلم اور ظالموں سے بچا، جادو و جادوگروں کی جادوگری سے بچا. اے کریم اللہ ہر برے شر سے جو تو نے آسمانوں میں زمینوں میں پیدا کیے اس سے ہماری اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں اور بچیوں کے
اور ہمارے گھروں کے حساب سے ہمارے بھائیوں کے عزیزوں کے جو مسائل ان کو حل فرما دے. اے اللہ اس مجمع میں جتنے شریک ہیں ہمارے دوست ہمارے بھائی تو سب کو جانتا ہے, سب کی حاجتیں تیرے سامنے. یا اللہ سب کی دنیا بھی اخروی چھوٹی اور بڑی ساری ضرورتیں پورا فرما. بے نکاح ان کو نکاح کا انتظام فرما, بے اولاد ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما. اے اللہ جن کو نرینہ اولاد نہیں جن کو نرینہ اولاد عطا فرما. اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے. اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے. اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے, اس بیٹھنے کو قبول فرما لے. اے اللہ اس میں جو بھی کوتاہی ہے جو بھی کمی ہے تیری شان کے مطابق نہیں اس سے درگزر فرما کر. اے اللہ محض ہم پر رحم فرما کر. اے اللہ اپنے اسماء حسنہ کے توفیل ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما. آمین آمین یا رب العالمین.